السلام علیکم، ڈاکٹر مریم کا آپ سب کو سلام۔ آج ہم بات کریں گے اسٹریس سے ڈیل کرنے کے لیے اگلے 2 ٹیکنیکس، ٹھیک ہے؟ جو پہلی 2 ٹیکنیکس تھی وہ ہم نے دوسری ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذہنی دباؤ یا اسٹریس کو سے ڈیل کرنے کے لیے تیسری ٹیکنیک کا نام ہے ایکسیپٹ کرنا، یعنی کہ تسلیم کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں بہت سی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں، ایسے چیلنجنگ سچویشنز آ جاتی ہیں، مشکل حالات ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور انسان کنٹرول کر بھی نہیں سکتا بعض اوقات، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان حالات کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور جب آپ کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں، حالات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت انسان میں زیادہ ہوتی ہے۔ سچویشن سے بھاگنا، اور اگر ہم بھاگتے ہیں، اور بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی سچویشنز کو فیس نہیں کرتے، اپنے مشکل حالات کو فیس کرنا چاہتے ہی نہیں، اور جب آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کی ذہنی دباؤ میں، نفسیاتی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر 1 یہ اپنے حالات کو تسلیم کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور حالات اگر برے ہو جاتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اپنے کسی عزیز، اپنے کسی قریبی دوست سے ضرور اس کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ضرور بات کرنے سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ایکسیپٹ کرنے یا تسلیم کرنے میں ایک اور ٹیکنیک ہے معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ غصہ کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے بھی انسان کو اس سے بڑھ کر انرجی چاہیے ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ یہ اپنی زندگی میں اس کو ایک کانسٹنٹ بنا لیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو معاف کرنا، تو آپ دیکھیں گے آپ کی ساری آدھے سے زیادہ جو ہے فرسٹریشنز، آپ کی آدھے سے زیادہ ذہنی دباؤ، اسٹریس وغیرہ وہ دور ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نیگیٹو انرجیز اور نیگیٹو سوچ جو ہیں آپ سے دور بھاگیں گی، ٹھیک ہے نا؟ غصے کو اپنے اندر پکنے کے لیے چھوڑ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نکال باہر کرنا بھی بڑا آسان ہے، اور اس کی ایک ٹیکنیک یہی ہے کہ معاف کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 3 یہ ٹیکنیک آ جاتی ہے کہ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچنا، لیکن پازیٹیو کہنا اپنے بارے میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک بہت مشہور جاپانی سومورائے والی جو ان کے واریئرز تھے، ان کی ایک کہاوت یہ ہے کہ اپنے بارے میں برا نہ بولا کرو، اپنے بارے میں برا بولو گے تو جو اپنے اندر جو ایک واریئر ہے، جو انسان ہے، جو اندر تمہارے جو فائٹ کرنے کی اس کی قوت ہے، وہ کم ہوتی جائے گی، وہ ماند پڑ جائے گا۔ تو اپنے بارے میں پازیٹیو چیزیں بولنا سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ اور جب انسان اسٹریس میں ہوتا ہے تو بہت آسانی سے نیگیٹو اور منفی سوچیں جو ہیں ایک سونامی کی طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ یہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے، ایک فطری عمل ہے۔ اس ایولانچ کو، اس سونامی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے برین کو، اپنے دماغ کو ٹرین کرنا سیکھیں، آہستہ آہستہ نیگیٹو سوچوں کو اپنے دماغ سے ایک ایک کر کے نکالتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل یہ دوں کہ انسان سوچنے لگے کہ میں تو پیسہ بچا ہی نہیں سکتا، میں اپنی فائنینسز کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، مجھ میں یہ قوت ہی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس سوچ کو چینج کر دیں پازیٹیو سوچ میں، اس طرح کہ آپ اس کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پر میں حالات کا سامنا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس مشکل دور کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ یاد رکھیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو سوچ کی طرف آپ مائل ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چوتھی اسی ٹیکنیک میں، یعنی تسلیم یا ایکسیپٹ کرنے کی ٹیکنیک میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ دیکھیں، اگر انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو اس کے لیے آگے زندگی گزارنا بہت آسان ہے، اپنے مشکل حالات کو اگلی دفعہ فیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خود بھی سیکھیں اپنی غلطیوں سے، لوگوں کو بھی بتائیں کہ اپنی غلطیوں کو کیسے پرسپیکٹیو میں لا کے اس کے بارے میں سوچ وچار کر کے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کو اپنی غلطیوں کے بارے میں پتہ چلے، وہ ان کو تسلیم کرے، ایکسیپٹ کرے، اور پھر آگے جو ہے وہ نیکسٹ اسٹریٹجی اختیار کرے اسے ڈیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب ہم نے تو یہ ساری ایکسیپٹ کرنے کی جتنی ٹیکنیکس ہیں وہ ہم نے سیکھ لی ہیں۔ آخری اور چوتھی ٹیکنیک کا نام ہے اڈیپٹ کرنا، یعنی اپنے حالات کو ایڈجسٹ کرنا،
اپنے سٹینڈرڈس کو ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ویکیوم روزانہ ہی کریں، اور اس سے آپ کو سٹریس ہو رہا ہے، نہ کریں ویکیوم روزانہ، ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ آپ میکرونی چیز کے ساتھ ہی بنائیں، چیز نہیں ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میکرونی نے بن جانا ہے، آپ ٹومیٹو سوس استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ری فریم کر لیا ہے، ایڈجسٹ کر لیا اپنی سچویشن کو. کس لیے؟ کیونکہ آپ نے اپنی فرسٹریشن لیولز کو کم کرنا ہے، آپ نے اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان چیزوں کو اپنے اوپر نہ حاوی کریں، ٹھیک ہے نا. بار بار نیگیٹو سوچوں کو روکیں. جو obsessive تھنکنگ ہوتی ہے نا، obsessive تھنکنگ، جو نیگیٹو obsessive تھنکنگ ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو، وہی مجھے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے، کہ اس کو اپنے دماغ سے نکال باہر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. تو اپنے حالات کو اپنے طریقے سے سکون سے ری فریم کرنے کی کوشش کریں اور سٹریس نہ لیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، فار ایگزامپل آج کل بہت یہ کووڈ کا آ رہا ہے کہ جی میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں فرسٹریٹڈ ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اگر آپ یہ سوچیں بار بار رکھیں گے، اگر ان سوچوں کو، اگر آپ یہ منفی سوچوں کو آپ پازیٹیو طریقے سے لے کر جائیں، فار ایگزامپل آپ اس سوچ کو تبدیل کر لیں کہ ہو سکتا ہے اس کووڈ کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوا؟ ہم نے ری فریم کر دیا اپنے سوچنے کے عمل کو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو انکریج کریں. صبح اٹھتے ہی ساتھ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں انشاءاللہ اپنی مشکل حالات کو، میں سچویشنز ہینڈل کر سکتی ہوں، میں جتنے بھی چیلنجنگ حالات ہوں گے میں ان کا مقابلہ کر سکتا یا کر سکتی ہوں. اپنے آپ کو انکریجمنٹ دیں، ٹھیک ہے نا. پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اپنی ایک ڈائری بنائیں اور ان میں وہ ساری چیزوں کا ذکر کریں، ان ساری چیزوں کا ذکر کریں جن سے آپ کو خوشی ملی ہے، ٹھیک ہے. اپنی پرانی یادوں کو، اپنے بچے، ویکیشنز، اپنی اچیومنٹ، سب کا ذکر کریں اور ان کو دیکھیں، ان کو بار بار یاد کریں، ٹھیک ہے نا. اس سے انسان میں سٹریس لیولز کم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک سے شکر کرنے کی ایک قوت جو ہے انسان میں بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے اچھے حالات کو یاد کریں، جو جو چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں ان سب کو، حالات کو اور سچویشنز کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں، یہ ایک آخری ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے کوئی سٹریس ہے یا چیلنجنگ سچویشن ہے تو آپ سوچیں کہ اگلے 4-5 سال میں اس کی کوئی اہمیت ہے میری زندگی میں. اگر تو نہیں ہے تو اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں زندگی کو بگر پکچر کے ساتھ دیکھنا. سوچیں، آگے کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی منفی چیزوں اور یہ سٹریس سے کیا مجھے کوئی فائدہ ہے، آگے جا کے میری زندگی پہ کیا امپیکٹ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سوچ وچار بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے 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 بارے میں سوچنا، اپنے تھاٹ پروسیسز کے بارے میں سوچنا، ٹھیک ہے نا. تو آخر میں آپ سے اسٹیون ہاکنگس کی ایک کہاوت شیئر کروں گی. اسٹیون ہاکنگس جو ہے ہمارے دور کے بہت بڑے سائنسدان رہ چکے ہیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ ضرور کریں. اور ایک سائنٹسٹ جو کہ ویل چیئر باؤنڈ ہے اور وہ تو بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ ان کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کتنی بھی تکلیف دہ حالات پیش آئیں، کچھ نہ کچھ ضرور آپ کر سکتے ہیں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ ہار نہ مانیں، ٹھیک ہے نا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگلی ویڈیوز میں ہم اور امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں، سائیکائٹرک اور نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ڈاکٹر مریم کو اجازت، اور بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.